السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں جی، لائک سبسکرائب شیئر سب کچھ کریں اور دو دو تین تین دفعہ لائک کر دیا کریں بہت شکریہ۔ اچھا جی، پنجاب میں تو دبا دب کام ہو رہا ہے جی، اور یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں بڑی مطلب قرآن اٹھانے والی مسجدوں میں جا کے، اور یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کے اندر اور خصوصاً پنجاب کے اندر جہاں پہ یہ ایکشن ہوا ہوا ہے، یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے۔ اور اس ٹائپ کا یہ جو ہوتا ہے نا ٹرینڈ دینا، ایک ٹک ٹاک ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے، اس کے علاوہ فیس بک بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، بڑے پورے پورے جو ہے نا حساب کتاب بنائے ہوئے ہیں۔ ایون اگر آپ دیکھیں کہ ولگیرٹی میں بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں نا انہوں نے انی مچائی ہوئی ہے، اور پاکستان کے جناب اگر آپ یہ دیکھیں جو ڈرامے بناتے ہیں اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو نچا کے، اور جس طریقے سے بے راہ روی کا شکار کر کے، اور پھر اپنی گاڑیاں اور یہ چیزیں دکھا کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر ان کی یہ ہوتی ہے ان سائڈ جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی ایسا گیم لڑوں ٹک ٹاک پہ، اور یہ سب کچھ ہے، اور وہ اس ٹرینڈ کو ٹرینڈ پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک آدھا دو جو ان سے نا وہ سٹارٹنگ میں کچھ ایسا کام کرتے ہیں، اس کے بعد جو ان سے نا وہ بے حس لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اب پوری دنیا کے اندر نا اس کے اوپر روک تھام ہوتی ہے، اور اسپیشلی وہ معاشرے جو بن رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ایسا کام کرتے ہیں کہ اب یہ جو دیکھیں نا جس طریقے کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں چھوڑ دو، معاف کر دو، تو بھائی آپ نے اگر ٹک ٹاک سی بنائی ہوئی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے ٹک ٹاک پہ ایسے ٹرینڈز دیے ہوئے ہیں جو کہ حقیقت سے مختلف ہے، تو وہ تکلیف دہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے عوام کو کس طرف راغب کیا۔ پلس یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ہوشیاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے بہت ساری زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اور آپ کرتے ہیں اور شوق میں کرتے ہیں، اس تڑ کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں یہ سب سنبھال لوں گا، یہ بس ایسا ہے فلانا ہے، اور امپائر ہی اپنی ہے، ہر چیز اپنی ہے، ہر جگہ پہ ہاتھ پڑتا ہے۔ پھر جب وقت بدلتا ہے تو بہت سارے جو طاقت ہوتی ہے وہی آپ کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر پرابلم بن جاتی ہے۔ اب بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو طاقت اگینسٹ کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، اور وقت پہ جو ہے نا بدل جاتے ہیں۔ لیکن جب صفائی شروع ہوتی ہے نا تو صفائی نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، یا کہہ لیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، اس طریقے سے۔ لیکن یہ جو اس ٹائپ کی صفائی ہے نا یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، اور پھر وہ صفائی سب جگہوں پہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں ڈپارٹمنٹس کا نام نہیں لے رہا، لیکن اسی لیے نہیں لے رہا کہ لینا بنتا نہیں، حالانکہ سب جو ہے نا اس کا ذکر کر رہے ہیں، پکچرز لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب جو بحث چل رہی ہوئی ہے نا وہ یہ چلی ہوئی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس کے اوپر جو پس پردہ کہانی ہوتی ہے نا ہمیشہ اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ کوئی اتفاق کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں خام خیالی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ پنجاب کے اندر جو ہے نا ایکسیلنٹ ورک ہو رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا ایک ایکسپیرینس ہے، 1985 میں وہ آئے، اور آنے کے بعد وہ اسی طرح کے انقلاب لے کے آئے۔ پنجاب میں انہوں نے چنگی سسٹم ختم کیا، تو کہسان سے پوچھیں کہ یار کس طریقے سے چنگیوں کے اوپر ان کی ساری سال کی محنت کو نا ضائع کر دیا جاتا تھا، اور کہہ کے کیا جاتا تھا کہ اچھا تو میں 10 داں میں تینوں 2 دن جو نا پرچی نہیں دیتے تھے۔ جس کو بیل گاڑی کے پیچھے جو سامان لدا ہوا ہوتا ہے، لوگ رو پڑتے تھے، ان کے بچے رول جاتے تھے۔ یہ کون کرتا تھا؟ یہی سسٹم کرتا تھا۔ پھر اس کو نظام کو کس نے ختم کیا کہ نہیں روک سکتے، اور ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں اور جاتے جاتے رل جاتے تھے۔ 2-3 دن کے سفر ہوتے تھے، اور اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کوئی مولی کاشت کر کے لے جا رہا ہے، کوئی پالک لے کے جا رہا ہے، کچھ ٹرانسپورٹ کیا ہوتی تھی، ٹرک ہوگا تو دور تھا نہیں، یا وہ بہت بڑے پیمانے پہ تھے۔ زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ جو چھوٹے کسان وغیرہ ہوتے تھے وہ یہ لے کے آتے تھے، اور ان کی رول دی جاتی تھی۔ جس کی جو رشوت دے رہا ہے، جو پیچھے دانوں کی بوریاں پہنچوا رہا ہے، اس کا تو مال چھوٹ رہا ہے۔ ادروائز لمبی میلوں لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ کیا پرچی کاٹ رہے ہیں، بس بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، پھر ایک آ رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، ذلیل کرتے تھے۔ یہ گورے کا نظام تھا۔ اس سے کس نے آزادی دلوائی تھی؟ میاں محمد نواز شریف نے۔ اور جب وہ 90 میں وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ایئرپورٹوں کے اوپر بھی گرین چینل، سوچ نہیں سکتے تھے پہلے کس طریقے سے
فلائٹ آتی تھی لوگوں کے کپڑے اتار لیتے تھے کہ اچھا تو مطلب نوا سوٹ لے کے پا کے آ گئے لا انہوں، اس طریقے سے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، کس سے؟ جو بیچارہ 2 سال 3 سال بعد اپنے بچوں کے لیے دبئی میں آگے پیچھے محنت کر کے واپس آ رہا ہوتا تھا کہ یار چلو میں گھر کے لیے چاکلیٹیں لے جوں یہ، اور ان کو کہتے تھے چور ہے تو. ایسے پھر میاں نواز شریف نے یہ سارے ٹرینڈز ختم کیے ہیں جو لوٹ مار کے تھے. اب جو نئے دور کے تقاضے ہیں نا وہ کچھ اور ہے. یار ہم نے نا ایک مہذب معاشرہ بننا ہے، یعنی کہ پنجاب کی طاقت جو نا پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، وہ انڈین کی ہو یا وہ پاکستانی پنجاب کی ہو، دونوں کی. ٹھیک ہے، جو پیور پنجابی ہیں 14 گھنٹے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن انہی کے اندر زہر ڈال دیا جاتا ہے. کیسے؟ وہ بیچارے جب تھک کر بیٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ٹک ٹاک آتا ہے، ان کے ہاتھ میں یوٹیوب آتی ہے، وہ جناب جو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ 2 گنے لے کے گھوم رہے ہیں، یہ فلانی جگہ پہ جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، اور ہاتھ میں گن بھی پکڑی ہوئی ہے، 2 ساتھ میں اور بندوق بردار ہے. پھر وہ ایک میں نے ٹرینڈ دیکھا کہ جناب وہ 8-10 بندے جو نا بندوقیں لے کے جناب وہ گاؤں کے اندر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور ان کی ٹک ٹاک بن رہی ہے اور وہ دکھا رہے ہیں. کرنا کیا انہوں نے؟ تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہوں گے، پھر فیمس ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایک ہی ویڈیو کو بار بار دیکھ رہے ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ٹرینڈ کس نے دیا؟ یہ غلط ٹرینڈ ہے. پھر ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ پھر اب ان کی آ رہی ہیں نا ویڈیوز، کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیا یہ سر بندوقیں اٹھا کے کیا یہ سارے اچھے کام کرتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں. وہ اگر جب کہتے ہیں نا کہ جی میں نے تو ویڈیو بنائی تھی، یہ بنایا تھا، فیمس ہونے کے لیے بنائی تھی بھائی، اور پھر بہت سارے غلط کام ہوئے تھے، آپ نے معاشرہ تباہ کر دیا. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور اس کے اندر اونیسٹی بڑی ضروری ہے. لیکن اگر اس کی آڑ میں کوئی غلط کام ہوں گے، اس کے اوپر ایکشن ہوں گے، لازمی سی بات ہے. کیونکہ جو اس طریقے کے ٹرینڈ دیتا ہے نا، وہ ان چیزوں کو، ان دروازوں کو پہلے بند کرتا ہے کہ غلط کام نہ ہو، اور اگر نہیں کرتا تو وہ پھر عذاب بھی اس کے اوپر بہت ہی برا آتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہے. اور پلس یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جتنے کام ہو رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے جو بات میں بار بار کرتا ہوں. کل میں نے جو نا مریم نواز شریف کا جو نا ایک سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا، تو مجھے یہ ہوا کہ یار جیسے کہ الفاظ میرے ہوں جو کہ میں پچھلے 1 سال ہو گیا کہ میں بول رہا ہوں کہ یار یہ 3 صوبے کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے؟ ان کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ ان کا مال پنجابیوں سے زیادہ ان کے پاس جا رہا ہے، اور لگے پڑے ہیں جناب وہ لوٹ مار کے اوپر. اور وہ دیکھیں گنڈا پور کو دیکھیں، لوگوں کے ذہن خراب کیے ہوئے ہیں. سندھ کے اندر دیکھیں جو لوٹ مار ہے، صرف جو کیا کہتے ہیں، جو زرعی ایک سینٹر ہے کراچی، اس کو صرف اس لیے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کما کے دے رہا ہے. ادروائز وہاں پہ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی کے اندر. ابھی تو ٹرینڈز جو ہیں نا تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں، اور لیکن کیا زیادتیاں ختم ہو گئی ہیں؟ ختم نہیں ہوئی، تھوڑی کنٹرول ہو گئی ہیں. لوگ بیزی ہو گئے ہیں، موبائل سنیچنگ وغیرہ اس لیے کہ وہ اس میں پکڑے جاتے ہیں، تو سفارشیں آتی ہیں، مسائل جو نا تھوڑے سے وہ پکڑ دھکڑ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. لیکن کیا اندرون سے لوگوں کے مستقبل خراب کیے جاتے ہیں. ہاں، پیپلز پارٹی میں خوبی ہے، وہ ماننی پڑے گی. ان سے کہو تصویر کھنچوا لو، فوراً بنوائیں گے. ان کو جو کارکن ہیں ان کی سفارش ہو، کچھ ہو، وہ فوراً کریں گے، نوکریوں پہ لگوا دیں گے. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم ملک کی تباہی پھیر رہے ہیں. اس پی آئی اے کو جس مقام پہ پہنچایا ہوا ہے نا، اس میں 90% جو ہاتھ ہے نا وہ صرف پیپلز پارٹی کے. کر کے دیکھیں گے کس کس دور میں کتنی بھرتیاں ہوئی ہیں. یعنی کہ صرف آپ تنخواہیں کا اندازہ لگا لیں، اور صرف اپنے کارکن نہ لائق اور بوجھ اس زمین کے اوپر ان لوگوں کو بھرتی کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کارکن ہیں. جب حکومت آتی ہے وہ یہ شرط رکھتے ہیں. تو یہ کیا دشمنی نہیں ہے اس ملک سے؟ کیا ہے یہ؟ تو یہ چیز ہے. پنجاب کے اندر زبردست کام ہو رہا ہے، اور یہ جو کام ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ٹرینڈ بہت اچھا بنے گا. یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو خواہ مخواہ کی جو نا چودراہٹ دکھاتے ہیں نا، تو اور لوگوں کو امپریس کرتے ہیں، تو یہ پھر جو نا خود بخود پھنسیں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.